خلقه ونفسه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں کتاب العلم میں باب باندھتے ہیں، باب التناؤبی فی العلم، اس بارے میں کہ طلباء کا حصول علم کے لیے استاد کی خدمت میں اپنی باریاں مقرر کرنا، کہ باری باری میں جاؤں گا، کام بھی کرے، اپنا روزگار بھی کمائے اور دین کا علم بھی سیکھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری یہ حدیث لائیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، کہ حضرت عمر فرماتے کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی، یہ انصاری پڑوسی کون تھا؟ اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، دونوں اطراف مدینے کے گاؤں بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے، جو مدینہ کے ایک طرف بلند گاؤں تھا۔ ہم دونوں باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش حاضر ہوا کرتے تھے، ایک دن وہ آتا، ایک دن میں آتا۔ جس دن میں آتا اس دن کی وحی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں دیگر باتوں کی اس کو خبر دیتا تھا، اور جب وہ آتا تو وہ بھی اسی طرح کرتا، جو وحی ہوتی، کوئی حدیثیں ہوتی وہ ہمیں بتاتا۔ ایک دن میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے روز حاضر خدمت ہوا، جب واپس آیا تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھٹکایا۔ میری کیا عمر یہاں ہے؟ میں گھبرا کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا یہ بڑا معاملہ پیش آ گیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ پھر میں اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس گیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کھڑے کھڑے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ غلط افواہ ہے۔ تب میں نے تعجب سے کہا اللہ اکبر، تعجب سے۔ تو یہ باب کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی بات سیکھنے جاتے تھے، اور دوسرے دن کون جاتے تھے؟ ان کے ساتھی انصاری اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، اور وہ اپنا کاروبار بھی کرتے تھے، یعنی اپنے جانور مویشی چارنا جانا بہر، تو پھر ایک ایک دن مقرر کیا ہوا تھا۔ ایسے ہی اگر آپ کے بھی گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہے، یا دکان میں، کاروبار میں، فیکٹری میں ایسا معاملہ ہے، تو آپ بھی بھائی اپنی دین سیکھنے کے لیے باریاں تقسیم کر سکتے ہیں کہ یار ایک دن میں سیکھتا ہوں، ایک دن بھائی آپ چلے جانا۔ یہ طریقہ جو ہے باب کے ساتھ کر لیں۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے، دعا ہے، وہ ہے کہ اگر انسان کو اللہ رب العزت کے بارے میں آج کل الہاد والے لوگ جو ہوتے ہیں کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ یہ آسمان زمین دنیا سب کچھ بنایا، یہ کچھ بھی نہیں، اللہ نے نہیں بنایا، کوئی اللہ نہیں ہے، یہ ایسے کہتے ہیں۔ جب شیطان کی یہ ایسی تمہارے ذہن میں خیال آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تم کہو آمنت باللہ۔ کیا کہنا ہے؟ آمنت باللہ، کہ اللہ میں ایمان لایا تیرے ساتھ، یعنی شیطان رفع ہو جائے، صحیح مسلم کی روایت ہے، شیطان بھاگ جائے گا۔ آمنت باللہ۔ اور جب انسان کو کوئی غصہ آئے تو اس کی نوعیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، یہ دعا پڑھ لے۔ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، نہیں تو پانی پی لے، جیسے بھی انسان کا غصہ جو ہے ٹھنڈا ہو جائے۔
تو اگر انسان اللہ کے بارے میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی شک و شبہات آتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھے اور 3 دفعہ پڑھ کے تھوکے، اور دوسرا آمنت باللہ بھی کہے، آمنت باللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔